بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام بیٹے اس کے نیچے دب کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزارہ بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا تو واپس لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر آبلے پڑ گئے بڑے بڑے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی تھی۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے مرض میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں یہ باتیں سراسر بالکل غلط ہیں، اور ہرگز آپ یا کوئی بھی نبی کبھی کسی کوڑ یا جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ تمام انبیاء کرام ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت اور حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے، وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیسے ادا ہو سکے گا۔ العرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور کچھ پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے رب سے یوں دعا فرمائی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جب آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہوئے تو آپ کی دعا قبول ہوئی، اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے پاؤں زمین پر مارا تو فوراً وہاں سے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اس پانی سے غسل کرو، چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہوا جس کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، بہت شیریں تھا، نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے جسم سے نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال مویشی اور اسباب اور سامان بھی آپ کو واپس مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس بیماری کی حالت میں آپ نے اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم اٹھا لی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ 100 تنکوں کی جھاڑو لیں اور اس جھاڑو سے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کے لیے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں سے زیادہ گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت سے، اور عقل مندوں کو نصیحت ہے، اور فرمایا ہم اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دیجئے اور قسم نہ توڑیے، بے شک ہم نے اسے صابر
पाया, क्या ही अच्छा बंदा है, बेशक वो बहुत रजू करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में पूरे कामयाब हो गए और अल्लाह ताला ने इनको अपनी नवाजिशों और इनायतों से हर तरह से सरफराज फरमा दिया और कुरान मजीद में इसकी मदाह ख़वानी फरमा कर अव्वाब के लाजवाब खिताब से इनके सर मुबारक पर सरबुलंदी का ताज रख दिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़े से हासिल होने वाला दर्स ये है, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़े का इम्तिहान में हिदायत मिलती है कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों का भी खुदा की तरफ से इम्तिहान हुआ करता है और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो खुदा बंदे को दूसरे के तमाम मरातिब और दर्जात में इतनी बुलंदी और सरफराजी इता फरमा देता है कि कोई इंसान इसको सोच भी नहीं सकता। और इस वाक़े से ये सबक भी मिलता है कि इम्तिहान की आजमाइश के वक्त सब्र करना और खुदावंद अज़्ज़ व जल की रज़ा पर राजी रहना और इसका फल कितना अच्छा है, कितना मीठा है और किस कदर लजीज होता है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी मुश्किलात पर परेशान होने की बजाय अल्लाह ताला की रज़ा पर राजी रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आगे किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।